أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جو امن کا پروردگار ہے، اور تمام حد گئے درود و سلام ان ازوات مقدسات کے لیے جو امن کے علم بردار ہیں. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بعلی بن الحسین علیہم السلام وبمصابنا بموسی بن جعفر علیہم السلام وجعلنا وإياكم ان شاء اللہ من الطالبین بصارهم قولیہم الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام. اللہم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا ابا محمد السلام علیکہ یا ابن رسول رب العالمین. سامعین گرامی قدر حاضرین ذوی الاحترام، عشرہ امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جاری و ساری ہے. 1447 سن ہجرت اور سفر کی آج 7 تاریخ. انڈو پاک کے رہنے والوں کے درمیان سفر کی 7 تاریخ ہماری تقویم کے لحاظ سے تاریخ ولادت باسعادت امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام میں آتی ہے. اختلاف روایات اپنے مقام پر ملحوظ خاطر رہنا چاہیے. ان روایات کی بنیاد پر کہ جس میں امام علیہ السلام کے ساتھ چلنے والے سفر حج کے موقع پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ رہے، اور امام ذی الحج کی 18 تاریخ کو مسجد غدیر پہنچے. حج مکمل کرنے کے بعد ذی الحج کی 18 تاریخ کو یاد رکھیے، ذی الحج کی 12 تاریخ کو حج مکمل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی مستحبات منا کو بھی انجام دینا چاہے تو پھر ذی الحج کی 13 تاریخ کو حج مکمل ہو جاتا ہے. خدا انشاءاللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس سال بھی اور ہر سال اپنے گھر کا حج نصیب فرمائے، اور پروردگار عالم عبادتوں کے ساتھ آخری سانس تک عبادتوں کی حفاظت کی توفیق بھی عطا فرمائے. تو حج کے اعتبار سے امام کا خاص فرمان یہ ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے اختیار میں ہو تو حج کے بعد پھر مکے میں قیام نہیں کرنا چاہیے. میں نے فرمان کا خلاصہ اپنے الفاظ میں پیش کیا ہے. یعنی کیا مطلب
اس بات کو شاید وہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کبھی حج پر گئے ہوں اور حج کے بعد مکے میں قیام کیا ہو. کبھی حج 40 دن کا ہوا کرتا تھا، کبھی اس سے پہلے یہ حج 50 دن کا بھی تھا، 55 دن کا بھی تھا. جتنے دن کا بھی ہو، حج کے پہلے دنوں میں تو مکہ اچھا لگتا ہے، اور حج مکمل ہونے کے بعد بس اب گھر کی یاد ستاتی ہے. اب کوئی طریقہ نکالیں کہ جلدی واپسی کی فلائٹ کروا لیں تو چلے جائیں. امام فرماتے ہیں شہر خدا میں اس طرح سے رہنا کہ رہنے کا دل نہ چاہے. اللہ اکبر. روئے زمین پر 2 شہر ایسے کہ جن کا احترام پامال ہو جائے تو انسان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. ایک شہر خدا، ایک شہر حسین سید الشہداء. ایک کربلا میں رہنا آسان نہیں ہے، ایک مکۃ المکرمہ میں رہنا آسان نہیں ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں اگر اختیار ہو حج کرنے والے کا تو اسے چاہیے کہ پھر حج کے بعد فوراً مکہ چھوڑ دے. امام فرماتے ہیں میں خود چاہتا ہوں کہ منا سے اعمال کو مکمل کر کے سیدھے گھر چلا جاؤ. یہ میں نے مقدمہ قائم اس لیے کیا کہ سفر کی 7 تاریخ کا مسئلہ پہلے حل کر لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. اب اگر امام خود ارشاد فرما رہے ہو تو عمل بھی کرتے ہوں گے. جب عمل خود فرماتے ہوں گے تو آپ نے مکہ کب چھوڑا ہوگا؟ تو مکہ ایسی تاریخ میں چھوڑ دیا کہ آپ ذی الحج کی 18 تاریخ کو اس دور کی ٹریولنگ کے لحاظ سے، اس دور کی جبکہ حیوانات پر ٹریولنگ ہوتی تھی، آپ نے مکے سے لے کر جوحفہ تک کا فاصلہ طے کر لیا. اب یہ فاصلہ 4 دن میں طے ہوا، 5 دن میں طے ہوا، لیکن بہرحال آپ 18 تاریخ کو آپ کہاں پہنچ گئے؟ غدیر خم کے علاقے میں. اور امام کے زمانے مقدس میں ایک مسجد وہاں تعمیر شدہ تھی، مسجد غدیر خم کے نام سے. وہاں آپ نے نماز پڑھی، وہاں کے آداب بیان کیے، وہاں سے آپ کا قافلہ روانہ ہوا، اور اب 18 سے لے کر 2 دن کے بعد آپ مقام ابوا پر پہنچے. تو 18 کا مطلب 20 کر لیجئے. ذی الحج کی 20 تاریخ کو چھٹے امام کا یہ قافلہ کہاں پہنچا؟ مقام ابوا پر. مقام ابوا وہ مقام ہے کہ جہاں پر اس سے پہلے بھی نسبت اہل بیت سے ایک احترام بیان کیا جاتا رہا ہے. اہل علم و ادب کی خدمت میں اشارہ مکمل کروں کہ آپ نے اگر تلاش کیا ہو حضرت آمنہ بنت وہب مادر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مقدس، تو اس کے 2 احتمالات بیان کیے جاتے ہیں. آپ کی قبر مقدس یا تو جنت المعلا یہ معلیٰ میں ہے، یا آپ کی قبر مقدس مقام ابوا پر ہے. اور مقام ابوا پر ہونا زیادہ قرین قیاس سے. تو اب مقام ابوا کی اہمیت آپ کے سامنے اس ایک جملے سے آ گئی. امام کا کاروان وہاں تک پہنچا، اور وہاں پر جب قیام پذیر ہوا، چونکہ قافلہ ایسے نہیں چلتا تھا کہ چلتا رہے اور اسٹاپ نہ کرے، اسٹاپ کرنا مجبوری تھی. اسٹاپ کا مطلب ہے کہ وہاں قیام کرتے تھے، خیمے لگائے جاتے تھے تاکہ آرام کر کے آگے بڑھ سکیں. تو امام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اچانک خواتین کے خیمے سے آپ کا بلاوا آ گیا. یعنی آپ کی اپنی گھر کی خواتین، یعنی بیت الشرف کہیے، اہل بیت کا خیمہ کہیے، وہاں سے آپ کا بلاوا آ گیا. آپ تشریف لے خیمے کے اندر، کچھ دیر بعد آئے تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے. اصحاب نے پوچھا مولا کیا خبر؟ فرمایا خدا نے مجھے ایک چاند سا بیٹا عطا کیا. اللہ اکبر. کیا عمدہ ترین وقت ہے
امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہے، ذی الحج کی 20 تاریخ ہے، مقام ابوا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام خوشی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سفر کی 7 تاریخ کی روایت کے مقابلے پر وہ مولا کا واپس حج سے لوٹ کر آنا اتنا لیٹ نہیں ہو سکتا کہ مولا سفر کے مہینے کی 7 تاریخ کو ابوا پہنچے۔ آپ کے اپنے فرمان کے لحاظ سے مکے کے چھوڑنے کے حوالے سے آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے، تو قرین قیاس زیادہ احتمال قوی 7ویں امام کی میلاد کے حوالے سے، کہ میں نے باتیں اس لیے اتنی کھول دی کہ بعض ہمارے سمجھیے صاحبان محراب شاید اس تاریخ میں کبھی کبھی میلاد کی بات کر بیٹھتے ہوں، ایسا کراچی میں ہو چکا ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ تو اصل میلاد اگر منانا ہو 7ویں امام کا تو منائیے 20 ذی الحج کو، اور اگر آج منانا ہو تو سیرت امام موسی کاظم بیان کیجئے، اپنے غصے پہ کنٹرول کیجئے، کاظمی ہو جائیے، شجاعت اختیار کیجئے، موسوی ہو جائیے۔ تو سفر کی 7 تاریخ بھی منائیے سیرت کے اعتبار سے۔ ایام ازاں میں خوشی ممکن نہیں، ایام ازاں میں جشن کا نام ممکن نہیں، ایام ازاں میں لائٹنگ کر کے سیلیبریٹ کرنا ممکن نہیں۔ تو 7ویں امام کے حوالے سے تو یاد رکھیے، امام کی شہادت ہے رجب کی 25 تاریخ، انشاءاللہ خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی کاظمین میں نصیب کرے مخصوصی منانا، اور ذی الحج کی 20 تاریخ خدا کرے کبھی ہو مقام ابوا ہو، اور کبھی ہو حضرت آمنہ بنت وہب کی قبر مقدس ہو، امام زمان کا ساتھ ہو، مادر محمد کی قبر ہو، ہم غلاموں کا سلام کا انداز ہو۔ تو ہم اپنے طور پہ دعا تو کر سکتے، انشاءاللہ خدا میری اور آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ اور اب آئیے اس ذرا سی وضاحت کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ گرچہ میں کل آپ کو چھوڑ گیا تھا ایک خاص نام پر لا کر، اور اس خاص نام کا کچھ حوالہ آج آگے بڑھا دوں، اگر آپ میرے ساتھ ساتھ ہوں تو واپس نام دہرا دیتا ہوں۔ بہت مشہور نام ہے سخاوت کے باب میں۔ سخاوت کے باب میں اتنا مشہور نام شاید کسی مسلمان عام شخص کے حصے میں نہیں آیا جتنا اس کے حصے میں آیا، جو مسلمان ظاہراً نہیں تھا، یعنی کہ حاتم۔ اور حاتم کے ساتھ خالی حاتم نہیں، عطائی، آپ اردو میں اس کو حاتم تائی کہتے۔ محاورہ بن گیا کہ اگر کوئی بہت بڑا کوئی کام نہ کر سکے سخاوت میں 2-4 روپے دے تو کیا حاتم تائی کی قبر پہ لات مار رہے ہو؟ یہ محاورہ اردو میں بن گیا۔ حاتم تائی کا محاورہ مولا کے دور میں بھی ہے۔ کسی نے کہا تھا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مولا، حاتم اتنا عطا کرتا تھا کہ اس نے 40 دروازے بنائے تھے، اور ہر دروازے سے سائلین کو عطا کرتا تھا۔ امام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا، وہ 40 دروازوں سے جتنا دیتا تھا ہم ایک در سے اتنا دے دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا فرق ہوا؟ حاتم کی عطا اور ہے، مولا کی عطا اور۔ اس کو میں آسان کر دیتا ہوں، چلیں آپ کو ذرا سا اس ماحول میں لیے چلتا ہوں جہاں ایک سائل ہے، اور سائل کا سوال روٹی کا ہے، اور اب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جناب قمبر سے کہ قمبر سائل کو روٹی دے دیجیے۔ قمبر نے مولا کی خدمت میں عرض کی، مولا روٹی تو میں دے دوں، مگر روٹی ہے ناشتہ دان میں بند، آج کے دور میں ٹفن کہہ لیجئے اس میں بند ہے، ہاٹ پاٹ کہہ لیجئے اس میں بند ہے، دسترخوان کہہ لیجئے، اور کیا کہوں شاپر کہہ لیجئے، بند ہے۔
امام فرماتے ہیں تو دسترخوان سمیت، ٹفن سمیت، ہاٹ پاٹ سمیت دے دو. آج کے الفاظ اس دور کا واقعہ دے دیجیے. روٹی جس میں رکھی ہے اس ظرف سمیت دے دیجیے. قمبر کہتے ہیں مولا وہ تو میں دے دوں مگر کیا کروں؟ وہ جو روٹی کا برتن ہے نا وہ سامان کے اندر بندھا ہوا ہے. امام مسکرائے فرمائے سامان سمیت دے دو. اللہ اکبر. خدا معلوم یہ واقعہ کیا پیغام بتانا چاہتا ہے ہمیں اور آپ کو. اب قمبر کہتے ہیں مولا سے مولا وہ سامان اونٹ پہ بندھا ہوا ہے. فرمایا قمبر اونٹ سمیت دے دو. اللہ اکبر. قمبر کہتے ہیں مولا وہ میں دے دوں مگر کیا کروں، کون سے اونٹ پر ہے یہ نہیں معلوم. ہے روٹی صحیح، برتن میں یہ معلوم ہے برتن میں روٹی ہے اور برتن ہے سامان کے اندر بندھا ہو یہ معلوم ہے، سامان اونٹ پہ بندھا یہ معلوم ہے، اونٹ کون سا یہ معلوم. اونٹ قطار کے اندر ہے. فرمایا قطار سمیت دے دو. یا قمبر گھبرا کے اونٹوں کی جو مہار تھامے تھے چھوڑ کے الگ ہٹ گئے. امام نے ارشاد فرمایا قمبر کیا ہوا، خیریت ہے؟ قمبر کہتے ہیں مولا اب میں اس بات سے ڈرنے لگا. اب میں نے اگر کہا کہ یہ مہار میرے ہاتھوں میں ہے تو کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ اپنے سمیت دے دو. حاتم تائی ضرور سخی ہے، وہ 40 دروازے سے 40 روٹیاں تو بانٹ سکتا ہے، اونٹوں کی قطار نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اس پورے واقعے کے بیان کرنے کا مقصد تھا کہ سخی کی اولاد ہے، ایک کریم کی اولاد ہے، اور نام ہے اس کا عدی. باپ کا نام حاتم، قبیلہ الطوائی کے نام سے الطوائی. تو عدی ابن حاتم الطوائی یہ مولائے کائنات کے زمانے میں اللہ کے رسول کے آخر دور میں، بعض کہتے ہیں اللہ کے رسول کی آنکھیں بند ہونے کے بعد، اب یا یہ صحابی رسول ہے یا تابعی ہے، البتہ مولا کا چاہنے والا، اور اس سے پہلے اور بھی واقعات میں اس نے کردار کو ادا کیا اپنے. البتہ اس نے مولا کا ساتھ دیا، مولا کائنات کا، ان تینوں جنگوں کے اندر، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان. اور جو مولا کے ساتھ رہا تو اس پر حاکم شام سے ایک مرتبہ ملاقات میں حاکم شام نے ایک عجیب سوال کیا تھا. اس کے 3 بیٹے تھے، تعریف، طریف اور طرفہ، اور تینوں کو طرائف کہا جاتا تھا ملا کر صیغہ جمع میں، طرائف توئیں سے. حاکم شام نے اس سے پوچھا کہ تمہارے طرائف کا کیا حال ہے. خاص طور سے ایک چبھتا ہوا سوال تھا، کیونکہ یہ تینوں بیٹے اس کے بعض روایات کے لحاظ سے مولائے کائنات کے ساتھ جنگ جمل میں بابا رکاب رہتے ہوئے شہید ہو گئے تھے. تو حاکم شام کہوں یا امیر لشکر باطل کہوں، اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تمہارے وہ تینوں بیٹے کہاں ہیں. کہنا یہ چاہتا تھا کہ تینوں مارے گئے، اگلا جملہ خود کہہ دیا اس سے پہلے کہ یہ کچھ کہتے. وہ کہنے لگا علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا. یہ سوال و جواب ہے مولائے کائنات کی شہادت کے بعد، یہ خیال رکھیے گا. حاکم شام سے اس کی ملاقات کا یہ واقعہ مولا کی شہادت کے بعد کا. علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، اپنے بیٹوں کو بچا کے رکھا. ان کے بیٹے حسن، ان کے بیٹے حسین موجود ہیں، اور تمہارے تینوں بیٹے مارے گئے.
کس طریقے سے دلوں میں بغض علی کے بیج کو ڈالا جاتا تھا، کن حساس پوائنٹس پر لا کر مولا کی حمایت سے دور کیا جاتا ایک لہجے کے لیے. اللہ اکبر. بہت نازک سا مرحلہ ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں بڑے آرام سے، میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. ہاں، نازک مسئلہ ہے. مثال دوں آپ کی خدمت میں، ارے میدان جنگ میں بھی نازک مسئلہ ہے کہ اگر مالک اشتر کہیں، الاشتر کہیں جیسی شخصیت اگر تلوار چلائیں اور پھر کہیں یہ خیال آ جائے کہ 35-36 کا فرق ہے. اللہ اکبر. اس کو ہم کہتے ہیں 19-20 کا فرق ہے، ایک کا فرق ہے. مالک کے ہاتھ سے 35 واصل جہنم ہوئے، مولا کے ہاتھ سے 36 واصل جہنم ہوئے. تو مالک کے ذہن میں خیال آ گیا کہ ایک اگر اور مار لیتا تو میرے مقتول اور مولا کے مقتول برابر ہو، تعداد کے لحاظ سے برابر ہو جاتے. ابھی جملہ کہا نہیں تھا، ذہن میں خیال آیا تھا. اللہ اکبر. مالک جیسی شخصیت کے لیے امام نے ارشاد فرمایا مالک تجدید عہد کیجئے. سوچئے اگر کوئی بیعت گزار امام وقت اپنے ذہن میں یہ خیال بھی لے آئے تو اس کی بیعت کینسل. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ اکبر. تو ہم تو ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ بیعت زبانی کر رہے ہیں. ابھی اللہم ہذہ بیعت لہ فی عنقی الی یوم القیامت. ہر دن صبح کی نماز کے بعد اگر پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ، اور نہیں پڑھتے تو کتاب مفاتیح الجنان میں باب زیارات میں زیارات امام زمان کے چیپٹر میں جائیے، اور ہر روز صبح کی نماز کے بعد ایک زیارت ہے امام زمان کی. اس میں عہد کیا جاتا ہے. دعا عہد الگ ہے، اس میں عہد کیا جاتا ہے. اور میں جہاں تک سفر میں جن جن مقامات پر گیا ہوں ان میں صرف مولائے کائنات کے روزے پر وہ زیارت صبح کی نماز کے بعد مائک پہ پڑھی جاتی ہے. اور اس زیارت کے آخری جملے کی ادائیگی کے لیے شیخ عباس قمی اپنے اساتذہ کے لحاظ سے لکھتے ہیں کہ انداز بیعت اختیار کیا جائے. اللہ اکبر. انداز بیعت کا مطلب کہ اپنے داہنے ہاتھ کو اونچا رکھے اور اپنے بائیں ہاتھ کو نیچا رکھے، اور اپنے بائیں ہاتھ کو نیچے رکھ کر دائیں ہاتھ کے اور کہ اللہم ہذہ بیعۃ لہ فی عنقی الی یوم القیامت. یہ ہے میری بیعت امام زمان کے لیے. اس سے پہلے پوری زیارت ہے امام زمان کی. یہ ہے میری بیعت امام زمان کے لیے، لہو امام کے لیے، فی عنقی. اب یہ بعض زیارات میں لفظ رقبتی ہے، رقابتی، اور بعض زیارات میں عنقی ہے. اچھا، میں واقعا نہیں سمجھ پاتا تھا کیا فرق ہے دونوں کے معنی. ایک گردن، گردن، رقبہ معنی بھی گردن ہے اور عنق معنی بھی گردن ہے. مگر روضہ سرکار سید الشہداء میں جو نماز جماعت قائم کی جاتی ہے اور سید مرتضیٰ قزوینی جیسی بزرگ شخصیت نماز پڑھاتے ہیں، اگر شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو، گئے ہوں، سفید داڑھی ہے، بوڑھے شخص ہیں، اور رائٹ سائڈ پہ جماعت میں محراب بنی ہے، لیفٹ سائڈ پر یہ پڑھاتے ہیں حرم کی نماز. ان کے جو مکبر ہیں جب وہ دعا پڑھاتے ہیں یہ والی، تو رقبتی یہ رقبہ ہے. ہماری یہ گردن حاضر امام کے لیے، عنقی یہ ہے.
اللہم ہذہ بیعۃ لہ فی عنقی الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک کے لیے بیعت امام زمان میرے حلق میں محفوظ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے، میں لفظ بیعت پر بات وہاں پر لے کر آ گیا جہاں اتنا سا خیال آیا ہے مالک کو. اچھا، مالک بہت قریب مولا کے، مولا مالک سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ فرماتے مالک کا مجھ سے وہی رشتہ جو میرا پیغمبر سے رشتہ ہے. اللہ اکبر. مالک تجدید عہد کیجئے. مالک شرمندہ سے ہو گئے. امام مسکرائے فرمایا مالک تم نے تلوار چلائی صرف سامنے آنے والے مقابل کو دیکھ کر، جو تمہارے زد میں آیا مقابلہ کیا تم نے اسے مار دیا. ہم نے تلوار چلائی نسلوں کو دیکھ کر. تو مالک کی تلوار اور ہے، مالک کے مولا کی تلوار اور ہے. تو بات یاد رکھیے گا کہ کس قدر مشکل مرحلہ ہے کہ زمانے کے امام کی بیعت کے اعتبار سے کتنے خیالات ذہن میں ڈالے جا سکتے ہیں. حاکم شام نے عدی بن حاتم عطائی سے کہا علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، ان کے اپنے بیٹے زندہ سلامت، تمہارے تینوں بیٹے مارے گئے، یہ کیا کیا؟ اگر یہ عدی بن حاتم عطائی واقعاً کوئی عام شخص ہوتے کہتے ہاں یہ تو ہے، بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو، کیا کر سکتے ہیں، مگر وہ تو مولا تھے، یہ بھی مولا ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا جواب ہونا چاہیے عدی ابن حاتم عطائی کا؟ اللہ اکبر. قسم بخدا ہمارے آپ کے تصورات سے بلند جواب دیا ہے. امام حسن کا سپاہی ہے، معمولی بات تھوڑی ہوئی. کہنے لگے حاکم شام سے اصل بات پوچھو تو میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا. بالکل 180 ڈگری پر جملے کو موڑ دیا. میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا. کیا مطلب؟ کہ میں ابھی تک زندہ ہوں، علی شہید ہو گئے. اللہ اکبر. اس معیار کے سپاہی ہوں تو لشکر حق پھر میدان میں اتر سکتا ہے. اور چونکہ بات یہاں تک آ گئی تو ایک جملہ آپ کی خدمت میں، اور کس قدر مشکل تھا امام حسن کے دور میں. یہ شخص کا نام کل آیا کیوں تھا یہ یاد ہے کہ مسجد کوفہ میں جب امام نے لشکر حق کو تیار کرنا چاہا تاکہ لشکر باطل کی سرکوبی کی جا سکے، تو لشکر حق کو تیار کرنے کے لیے امام نے خطبہ دیا تھا مسجد کوفہ میں. آمادہ کیا کہ چلیں باطل کی سرکوبی کریں. ارے قبلہ اتنا آسان تھوڑی ہے کوئی. اللہ اکبر. آپ کو یاد نہیں ہے عبید اللہ ابن حر الجافی کا واقعہ، جس کی امام سے سرکار امام حسین علیہ السلام سے ملاقات، اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس گھوڑا بڑا قیمتی ہے، یہ تلوار بڑی مہنگے والی ہے، یہ لے جائیے، میں نہیں آ سکتا. امام نے ارشاد فرمایا ہمیں نہ تمہاری تلوار چاہیے نہ تمہارا گھوڑا چاہیے، اگر تم ساتھ چل سکو تو آؤ. امام کے ساتھ چلنا اور ہے، امام کے نام پہ ڈونیشن دینا اور ہے. اللہ اکبر. خدا مجھے پہلے پھر آپ سب کو خدا یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کا ساتھ عمل کے میدان میں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ.
بڑا مشکل. ابھی امتحان ہوا نہیں ہے, ابھی میں نہ آزمایا گیا نہ آپ آزمائے گئے ہیں. تو بات سے بات نکلتی چلی اس لیے آ رہی کہ مجھے پورا پس منظر واضح کرنے میں مشکل پیش آ رہی. اب امام کے اس خطبے کے جواب میں کوئی اٹھنے کو تیار نہیں ہے. 4 طرح کے لوگ آباد ہیں, اور 4 طرح کے لوگوں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلے گروہ کے لوگ وہ ہیں کہ جو اموی ہیں, اور اموی کبھی بھی کھل کر آل محمد کا ساتھ نہیں دے سکتے. ہو سکتا ہے وقتی طور پر خاموش ہو جائیں, وقتی طور پر مخالفت نہ کریں, ہو سکتا ہے ساتھ لشکر میں بھی آ جائیں, لیکن وہ جان دے دیں گے یہ ممکن نہیں. دوسرا گروہ خوارج کے واقعات تھے, اور خوارج کو کل اشارہ کر چکا, بیعت میں شرط رکھ رہے تھے. کیوں؟ کہ وہ چاہتے تھے کہ امام حسن کا شولڈر یوز کر کے اپنے اس والے مشن کو پورا کریں جو ان کے خیال میں نامکمل رہ گیا تھا. یعنی کہ حاکمین کے 2 طرف جو لوگ تھے جنگ صفین کے موقع پر, یہ ان دونوں کو اسلام سے خارج سمجھتے تھے. تاریخ پڑھ رہا ہوں, واللہ عالم بالصواب. یہ تاریخ لکھنے والے سب کے سب پاک اور پاکیزہ لوگ نہیں ہیں, لیکن خوارج کی باقیات امام کا ساتھ دے یہ بڑا مشکل ہے. اور ہو سکتا ہے اس کو اور آسان کر لوں, شبس بن ربعی وہ شخص ہے جو کربلا میں امام کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے شمر کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. جو فرزند رسول کو ذبح کرنے میں ساتھ دے, وہ امام حسن کا ساتھ کہاں دے سکتا تھا؟ بات واضح ہو رہی ہے. اس کے بعد تیسرا گروہ وہ جو شک کی حالت میں, اور شکی لوگ تو برحال آپ کو کیا اندازہ ہے, یقیناً اس مجھ سے بہتر جانتے کہ شکیات کا سلسلہ چلا کہاں سے ہے. حدیبیہ کے مقام سے اس کی روایت چلی آتی ہے. ایک صاحب نے کہہ دیا تھا برملا پیغمبر کے منہ کے سامنے کہ جتنا شک مجھے آج نبوت میں ہوا ہے اتنا اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا. جو نبوت میں شک کر رہے ہوں وہ امامت پہ یقین کہاں کریں گے؟ تو کوفے میں رہنے والا تیسرا گروہ ہے شکاکین. اور چوتھا اور آخری گروہ, میں ریپیٹ کر رہا ہوں بات کو تاکہ میں آج کی بات سے مربوط کر سکوں. چوتھا گروہ ان افراد کا تھا جو آپ کے ہمارے آج کی لینگویج میں وہ عوام کی طرح بھیڑ بکریاں کی شمار کیجئے. وہ جہاں لوٹ کا, جہاں فائدے کا سامان دیکھا وہاں چل پڑے. یہ وہ غلام زادے, وہ کنیزوں کی اولادیں تھے جو مختلف عنوان سے وہاں لائی گئیں, مختلف علاقوں سے ان کی اولاد. اور یہ بڑے زیادہ بدن والے, اسلحہ ساتھ رکھنے والے. اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب کرائے کے قاتل. ان کی بڑی تعداد تھی کوفے میں, ہزاروں کی تعداد میں تھے کوفے کے اندر. تو اب امام کا خطبہ تمام ہوا, کوئی اٹھ کے چلنے کو تیار نہیں. سب سے پہلے جس شخص نے لبیک کہا وہ ہے عدی ابن حاتم الطائی. جانا کہاں ہے؟ وہی طریقہ ہے ایسے مولائے کائنات کے دور میں تھا کہ کوفے کے باہر مقام نخلیہ پر جمع ہونا. مقام نخلیہ بڑا میدان تھا کہ جہاں لشکر آمادہ کیے جاتے تھے. تو امام حسن کا خطبہ تمام ہوا اور ایک شخص اٹھا اور یہ کہہ کے اٹھا, کہاں ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ بڑے مرتے مجاہد ہو, چلو وقت آ گیا. چاہتے ہو کہ باطل ختم ہو جائے, چاہتے ہو کہ حق کامیاب ہو جائے, چلو اٹھو. اللہ اکبر.
ان کے ساتھ کوئی نہیں گیا. کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، جس کو آنا ہے وہ آ جائے. جب اتنی سست روی ہو لشکر کی تیاری میں، اور اب امام نے مقام نخلیہ پر پہنچ کر، بہرحال وہ آہستہ آہستہ لوگ جمع ہوتے گئے. کچھ قبائل ہوا کرتے تھے، آج بھی ہیں، اور قبائل کے افراد، قبائل کے جو لیڈرز ہوتے ہیں، ان کے سربراہ ہوتے ہیں، وہ ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. اگر قبیلے کا سردار بیعت کر لے باطل کی تو یہ پورا قبیلہ باطل کا ہے. اگر قبیلے کا سردار بیعت کر لے امام وقت کی تو پورا قبیلہ امام وقت کا ہے. ان سب کو تیار کیا گیا. چلو اب لشکر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا تیار ہونے لگا. امام صاحب جود و سخا، صاحب علم الہی، صاحب زہد و تقوی، اللہ اکبر، ایسا عطا کرنے والے. ایک مرتبہ سفر کے موقع پر عبداللہ ابن عامر کہتے ہیں امام کے ساتھ ساتھ، بہت مشہور اشارہ مکمل کر رہا ہوں، اور ساتھ میں عبداللہ ابن عامر ہے یا کوئی اور شخص جو بنو امیہ کا فرد ہے، سفر میں امام کے ساتھ ساتھ ہے. اور ایک مرتبہ ایک ایسے مقام پر رکے جہاں پر کھجور کا سوکھا ہوا درخت ہے. تو یہ اموی شخص کہتا ہے کاش اس میں کھجوریں ہوتی. میں نے یہ کیوں جملہ پڑھا ہے کہ اس کے ساتھ چلنا ہے جس کا اختیار اتنا ہے، جو فرماتا تھا میں چاہوں تو عراق کو شام کر دوں اور شام کو عراق کر دوں. اس کا ساتھ دینا تھا جو فرماتا تھا میں چاہوں تو، اللہ اکبر، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں. اور اسی پر کسی نے امام سے کہہ دیا تھا بڑی باتیں کرتے ہو، آپ کے نانا بھی ایسی باتیں کرتے تھے، آپ بھی ایسی باتیں کرتے ہو. یاد رکھیے گا یہ لفظ جو استعمال ہوا نانا والا، یہ پیغمبر کی اولاد سب انہیں کہتے نہیں تھے. تلوات پڑھے محمد و آل محمد. پیغمبر کی اولاد سب نہیں کہتے تھے آپ کے نانا ایسے ہی باتیں، اتنی ہمت ہے تو مجھے بنا کے دکھائی یہ عورت. شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں، مشرق کو مغرب کر دوں، مغرب کو مشرق کر دوں. امام فرماتے ہیں شرم نہیں آتی؟ مردوں میں کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ تیرا کیا کام مردوں میں؟ کیا کمال ہے. امام نے صرف ضمیر بدلی، صیغہ مذکر کے بجائے مؤنث کا استعمال کیا، حکم نہ دیا. اگر امام صیغہ بدل دیں تو خدا جنس بدل دیتا ہے. امام نے خالی صیغہ بدلا، مخاطب مذکر کے بجائے مخاطب مؤنث کو استعمال کیا. تو پہلے تو سمجھ نہیں پایا، پھر جب تبدیلی بدن محسوس ہوئی تو اتنا شرم میں ڈوب گیا کہ وہاں مجلس میں بیٹھ ہی نہ سکا، نکل کے چلا گیا. وہ حسن جو سوکھے ہوئے کھجور کے درخت سے ارشاد فرمائے کہ تازہ ہو جا، تازہ ہو گیا، پھل دستیاب ہو گئے. جو کرائے کا حیوان ساتھ میں لایا تھا وہ کہتا یہ تو جادو ہے. امام نے سمجھایا جادو نہیں ہے، فرزند رسول کی دعا کا اثر ہے. جاؤ جا کے کھجور توڑ کے لے کر آ.
اللہ اکبر. تو اب ایسے میں کیا پرواہ ہے، نہ کھانے کا خیال ہونا چاہیے. امام حسن کے ساتھ ہے نا، نہ پانی کا خیال ہونا چاہیے. جب امام کے ساتھ چل رہے، اب امام نے لشکر کو تیار کیا اور مقام نخلیہ سے لشکر کو آگے بڑھانا ہے. امام نے پہلا بڑا دستہ روانہ کیا ہے اور اس میں لشکر کا سربراہ جس کو بنایا ہے، عجیب نام ہے اس کا، کیا نام لوں اس کا، عبید اللہ ابن عباس. عبید اللہ ابن عباس کو آپ شاید پہچانتے ہوں تاریخی اعتبار سے. حضرت عباس ابن عبد المطلب کا براہ راست بیٹا ہے. عباس ابن عبد المطلب رسول خدا کے چچا. حضرت عباس کے ایک بیٹے عبداللہ ہیں، عبداللہ ابن عباس مشہور ہوئے، اور دوسرا یہ بیٹا ہے عبید اللہ ابن عباس. امام کا اس اعتبار سے کزن ہوا نا حضرت عباس رسول خدا کے چچا. اس پر امام نے اعتماد کیا، لشکر کی سربراہی اسے دی آگے بھیجنے کے لیے. پہلا بڑا لشکر کا حصہ عبید اللہ ابن عباس. عبید اللہ ابن عباس کے ساتھ امام نے ایک بنایا ٹکون، یعنی 3 افراد کو مشاورت کے ساتھ لشکر کی سربراہی دی. 2 افراد میں ایک سعد بن قیس اور ایک قیس بن سعید، دونوں الگ الگ ہیں. یہ طریقہ تھا لشکر اسلام کا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک شہید ہو جائے تو سیکنڈ کمانڈ کون سی ہوگی، سیکنڈ شہید ہو جائے تو تھرڈ کمانڈ کون سی ہوگی. تو کم از کم 3 افراد، لیکن 3 افراد کو امام نے پابند کیا ابن عباس کو کہ تم نے ان 2 سے مشورہ لازماً کرنا ہوگا قدم اٹھانے سے پہلے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ مولا آپ سب جانتے ہیں علم غیب کی بنیاد پر کہ یہ بک جائے گا. عبید اللہ ابن عباس بک گیا. کتنے میں بکا بتاؤں؟ 10 لاکھ میں، صرف اور صرف 10 لاکھ میں. اور 10 لاکھ بھی 5 لاکھ نقد، 5 لاکھ بعد میں. کیسے بکا اس کو بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت. کیا سمجھتے ہیں؟ مشکل یہ ہے حق کی کہ حق نمبر تو کام نہیں کر سکتا، اور باطل کی آسانی یہ ہے کہ نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، جو نمبر چاہو دو وہ سب کام کر لیتا. حق کی مشکل یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول کر، چلیے میں اپنے الفاظ کو بدل دیتا ہوں. ایک ہمارے جملہ مشہور ہو گیا، سے محاورہ کہوں نہ کہوں، صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. کیا مشہور ہو گیا؟ کہ محبت میں اور جنگ میں سب جائز ہے. کیا خیال ہے؟ سنا ہوگا آپ نے نا، محبت میں لڑائی میں سب جائز ہے. یہ آپ کے یہاں کا نہیں ہے، اسلام کا نہیں ہے، یہ بے ایمانوں کے یہاں کا ہے، ایمانداروں کا نہیں ہے. محبت میں بھی حلال و حرام ہے اور جنگ میں بھی آداب جنگ ہیں، ظلم کی اجازت نہیں ہے. بات واضح ہو گئی. تو اب اس نے کیا کیا؟ حاکم شام نے عبید اللہ ابن عباس کو خط لکھا، اور خط لکھ کر یہ کہا کہ حسن ابن علی نے مجھ سے صلح کی درخواست کر دی ہے.
مجھ سے سلو کرنا چاہتے ہیں، تو اب تو بتا تیرا کیا بنے گا؟ تو لشکر کی سربراہی کر رہا ہے، دیکھ اگر تو ہمارے پاس آ جائے تو 5 لاکھ تو ابھی مل جائیں گے، 5 لاکھ آنے کے بعد دوں گا، اور اپنے لشکر شام میں سے ایک بڑے حصے کا تجھے آفیسر کمانڈ دے دوں گا، ورنہ اطاعت گزار بن کے رہے گا اگر یہ آفر قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اب چونکہ ایسا زمانہ ہے کہ کمیونیکیشن آسان نہیں ہے کہ فون کر لیں مولا کو، اتنا کمزور ہے، یہ بھی نہیں سوچتا کہ اگر مولا کو سلو کرنا ہوتی لشکر کیوں بھیجتے پھر، اور اگر سلو کرنا تھی تو امام واپس بلا لیتے۔ نہیں، حاکم شام کے 10 لاکھ کے چمکتے ہوئے سکوں کی کیفیت میں ایمان بیچ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور 18,000 بعض روایت میں 8,000 افراد کے ساتھ امام کے لشکر کو چھوڑ کر، مین کمانڈ کرنے والا امام کے لشکر کو چھوڑ کر لشکر شام میں چلا گیا۔ اس کے بعد لوگ پوچھتے ہیں امام حسن زمانے میں کیا ہوا؟ بعد میں سعد بن قیس نے، ہوا وقت عجیب مشکل کہ صبح کی نماز کا وقت ہے، اور صبح کی نماز ہر نماز لشکر کا امیر پڑھاتا تھا۔ جب صبح کی نماز کا وقت ہوا اور لوگ تلاش کریں امیر کہاں ہے، عبید اللہ ابن عباس کہاں پتا چلا تو گیا۔ لشکر میں افراتفری پھیل کے ہزاروں لوگ موجود ہیں، کیا ہم اپنا کیا کریں گے حساب کتاب؟ جناب سعد بن قیس نے لشکر کو سنبھالا۔ کیسے حالات تھے، کیا واقعات تھے، تھوڑا سا ہم نے اور امام حسن کے دور سے اپنے آپ کو قریب کیا۔ ان تمام حالات کے اعتبار سے امام کا اس کے بعد بھی شجاعانہ سلوک، امام کی طرف سے کوئی لیٹر، کوئی خط، کوئی خالی پیج وہاں نہیں گیا، وہاں سے یہاں آیا۔ جیسے کوئی مانگنے والا مانگتا ہے تو ہاتھ نیچے کر کے مانگتا، اور دینے والا جب دیتا ہے تو ہاتھ اوپر کر کے دیتا ہے۔ امام حسن نے دیا ہے، لیا نہیں ہے۔ چلیے، میں ابھی مثال دے چکا آپ کی خدمت میں بیعت کے حوالے سے، کہ بیعت جب کی جاتی ہے، بیعت ہمیشہ ایسے نہیں کی جاتی کہ امام وقت کا ہاتھ یا نبی کا ہاتھ نیچے ہو اور اوپر ہاتھ ہو بیعت کرنے والے کا، ایسے نہیں ہوتا۔ ہاتھ اوپر رہتا ہے امام وقت کا، اور نیچے والے ہاتھ کو ہاتھ مس کر کے بیعت کر لیتے ہیں۔ اس سے لکھا بعد میں تالی مار کے بیعت کر لینا۔ تو ہمیشہ امام وقت کا ہاتھ اوپر رہتا، بیعت کرنے والے کا ہاتھ نیچے رہتا۔ امام نے جب سلو فرمائی ہے، اس کو غالباً میں اس امام بارگاہ میں ایک نام دے چکا ہوں، وہ ہے سیز فائر۔ یہ بیعت نہیں ہے، ایگریمنٹ نہیں ہے، ایک سیز فائر ہے۔ اور سب آپ لوگ تو جہاں بیٹھے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سیز فائر لفظ استعمال کب ہوتا ہے؟ جبکہ لشکر دونوں میدان میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج کی حد تک بات روکتے ہیں۔ شرط نمبر 1 آپ نے سن لی، شرط نمبر 2 پر آئیے اور باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ شرط نمبر 1 کیا ہے؟ تسلیم الامر۔ یہ اقتدار، یہ حکومت دی جا رہی ہے، اور دینے والا اپنی شرطیں بیان کرتا ہے، لینے والا بیان نہیں کرتا۔ امام نے شرط رکھی ہے کہ شرط ہے 3: کتاب خدا، سنت رسول خدا،
اور سیرت خلفائے الصالحین، اس سے مراد ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور انبیاء ما سبق کے جانشین برحق۔ میں نے تفصیل میں جائے بغیر براہ راست کا ترجمہ کر دیا۔ شرط نمبر 2، ان یکون الامر من بعدہ للحسن وان حدث به حادث فلأخیہ الحسین۔ اللہ اکبر۔ لکھتے ہیں میرے مولا اس صلح نامے میں کہ حکومت دی جا رہی ہے شرط پر کہ کتاب خدا کے مطابق فیصلہ ہوگا، سنت رسول خدا کے مطابق حکومت چلائی جائے گی اور خلفائے صالحین کے طریقے پر۔ شرط نمبر 2، امام لکھتے ہیں کہ حکومت حاکم شام امیر لشکر باطل کے مرنے کے بعد ان یکون الامر للحسن من بعدہ، اس کے بعد واپس یہ سلطنت حسن کی طرف لوٹائی جائے گی۔ فَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَادِث، اور اگر حسن نہ رہے تو فَلِأَخِيهِ الْحُسَيْنِ، تو یہ حکومت امام حسین کی طرف لوٹائی جائے گی۔ اور حاکم شام کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے بعد ان یعہد لہ علی احد، کسی ایک کو بھی اس کا ذمہ دار، اس کا وارث بنا سکے۔ شرط نمبر 2، باقی 3 باتیں انشاءاللہ آنے والے 3 راتوں میں مکمل کریں گے۔ گفتگو تمام ہو گئی، فرش ادا پر آئے، اور آج جملہ آپ کی خدمت میں کہہ چکا، 7ویں امام کی سیرت، 7ویں امام کی مشکلات، کیا 7ویں امام کی شخصیت ہے۔ میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں، آپ کی خدمت میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ 7ویں امام کی شخصیت کو آج اگر آپ اپنے لیے وسیلہ بنانا چاہیں تو ایک تو آپ کا لقب مجھے بھی اور آپ کو بھی دعوت دیتا ہے غصے کو کنٹرول کرنا۔ جو غصے کو کنٹرول کر سکے وہ کاظم کا نام لے۔ غصے کو کنٹرول کرنا ہی انسان کو کاظم سے قریب کرتا ہے۔ دوسرا، آپ کی شخصیت کا وسیلہ خاص طور سے جسم کے تمام امراض کے لیے اور آنکھوں کے مرض کے لیے خاص طور سے 7ویں امام کا وسیلہ اللہم انی اتوسل الیک بموسی بن جعفر۔ آنکھوں میں اگر پرابلم ہے، بینائی کا مسئلہ ہے، تو اللہم انی اتوسل الیک بموسی بن جعفر، اے خدا میں تجھ سے توسل کرتا ہوں موسیٰ ابن جعفر کے واسطے سے کہ میری آنکھوں کی بینائی کو محفوظ مضبوط کر دے۔ میں خود عمل کرتا ہوں تو آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ بدن میں جہاں تکلیف ہو، جہاں درد ہو، اللہ اکبر، دولت یقین رکھتے ہوئے اللہم صلی علی موسیٰ بن جعفر، اللہم صلی علی موسیٰ بن جعفر، مقام درد پر ہاتھ رکھیے، 7ویں امام پہ درود پڑھتے ہوئے توسل کیجئے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ 7ویں امام کو جو اذیت پہنچائی گئی ہے وہ اذیت بدن کے لحاظ سے ہے۔ آپ کے پورے بدن پر اتنی شدت کے ساتھ اذیت پہنچائی گئی ہے، رونے والوں کیا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جو قید خانہ تھا وہ ایسا تھا کہ نہ مکمل قد سے کھڑے ہو سکتے تھے، نہ پاؤں پھیلا کے لیٹ سکتے تھے، اور ایسے قید خانے میں 14 سال، اللہ اکبر۔ بعض کہتے ہیں کہ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ میرا 7واں آقا اور مولا اس حالت میں رکھا گیا،
کہ اگر کوئی بڑے مشکل سے امام کی زیارت کا شرف حاصل کرتا تھا، روشن دان سے اگر اسے دکھایا جاتا تھا تو زمین پہ ایک سفید چادر دکھائی دیتی تھی۔ وہ پوچھتا تھا میرا مولا کہاں ہے قید خانے میں؟ کا غور سے دیکھ چادر جو پڑی ہے یہی موسی کاظم ہے۔ اتنا بدن نہیں اور کمزور ہو چکا تھا، رات بھر عبادت کرتے تھے، دن بھر روزے کے ساتھ رہتے تھے، اس پر بھی ظالموں نے بس نہ کیا، مولا کو زنجیریں پہنا دی گئیں۔ رونے والوں، زنجیریں اتنی سخت پہنائی گئی تھی کہ پنڈلیوں سے خون رستا تھا، ساتویں امام کی پنڈلیوں سے خون رستا تھا۔ وہاں غربتہ، اس پر بھی بس نہ کیا گیا، زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ ہائے زندان میں میرا مولا دنیا سے رخصت ہوا، ایسا زندان تھا کہ جنازہ اٹھانے کی جگہ بھی نہیں، لاشا باہر کیسے نکالا جائے؟ سیڑھی نیچے اتاری گئی، سیڑھی پہ مولا کے بدن کو رسی سے باندھ کے سیڑھی سے اوپر کھینچا گیا، ایسا قید خانہ جیسے قبر بنائی جاتی ہے۔ رونے والوں، اس کے بعد ظالموں نے پھر بھی بس نہ کیا، وہ چاہتے تھے کسی طریقے سے یہ الزام اپنے اوپر سے مٹا دیں کہ ہم نے زہر دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کو بلایا گیا کہ دیکھیں، آپ دیکھ کے بتائیں، موسی کاظم اپنی طبعی موت مر گئے ہیں، ہم نے انہیں کچھ نہیں کہا ہے۔ امام احمد بن حنبل آگے بڑھے، اب جو چادر ہٹائی تو چیخ مار کے پیچھے گر پڑے، کہتے تھے کیسے گواہی دے دوں، بدن پر نیل پڑے ہوئے، اتنا مارا گیا ہے، ہائے جسم امام موسی کاظم کو، لیکن میں کہوں گا مولا آپ کا لاشا زندان سے باہر تو نکالا گیا، ہائے وہ 4 سال کی سکینہ، ارے جس کا جنازہ زندان میں ہی دفن کر دیا گیا، مولا آپ کا لاشا بغداد کے پل پہ رکھا گیا، ارے کفن دینے والے تو دستیاب ہو گئے، لیکن ہائے پھٹا ہوا کرتا، 4 سال کی بچی کا جنازہ۔ رونے والوں، 7ویں امام کو قبرستان مقابر قریش میں دفن کیا جا رہا تھا، مجمع مولا کے جنازے کے ساتھ تھا، لیکن ہائے غربت سجاد اکیلے بہن کے جنازے کو اٹھائے ہوئے فرماتے تھے بابا سجاد اکیلا، ارے قبر میں کیسے اتارے؟ بعض علماء کہتے قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، لا میرے لحال میری امانت کو میرے سپرد کر دے۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، تمام شرکائے مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ 7ویں امام کا واسطہ پروردگار تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو اسیر ہیں، بے گناہ ہیں، لاپتہ عزادار تمام کی رہائی بازیابی کے اسباب فراہم فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کی خدمت گزاروں میں محشور فرما۔ ماتم حسین